السلام علیکم دوستوں آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ریویو کرنے جا رہے ہیں عشق میں تیرے صدقے کی نیکسٹ ایپیسوڈ دوستوں، جو کہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ بھی ہونے والا ہے۔ اور جیسے کہ آپ لوگوں نے اس کی پریویس ایپیسوڈ میں دیکھا تھا کہ کس طرح سے یہاں پر جو کہ نور کی جو ممانی ہے اس کو اپنے تمام تر کیوں کا جو ہے نا وہ احساس ہو جاتا ہے کہ اس نے بہت ہی زیادہ برا کیا ہے نور کے ساتھ۔ اب یہاں پر اس کی ایک بیٹی کو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اسے ایک بار پھر سے طلاق ہو جاتی ہے۔ پہلے بھی اس کی بیٹی کا ایک طلاق ہو چکا تھا، پھر اب اس کی شادی ہو گئی تھی، لیکن اب پھر سے اس کے ایک اور شوہر نے اسے طلاق دے دی۔ دوسری طرف جو پرا ہے، جو سالار کے پیچھے پڑی ہوئی تھی، اس کی بھی شادی ہو گئی تھی، لیکن اس کا شوہر ایک ہی ماہ کے بعد جا کر کے انتقال کر گیا، کیونکہ اس کا بھی ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ دوسری طرف جو ممانی ہے اس کو بھی کینسر کا جو ہے مرض میں مبتلا ہو گئی ہے۔ اب جب اس کے بھائی اور بھابھی کو پتہ چلا کہ یہاں پر جو ممانی ہے ساجدہ وہ کینسر کی مرض میں مبتلا ہے، تو اس نے اپنے ہی بھابھی سے منہ پھیر لیا، یعنی اپنی بہن سے منہ پھیر لیا اس نے کیونکہ وہ یہی سمجھ جاتے ہیں کہ اگر اس کا علاج ہم کرتے کرتے ہم تو کنگال ہو جائیں گے، ہم اس کا علاج نہیں کر سکتے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ پھوپھو ہی ہے جو جا کر کے اپنی بھابھی کا جو ہے نا حال احوال پوچھنے حیدرآباد چلی جاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے ساتھ نور بھی ہوتی ہے۔ وہاں پر جا کر کے جب وہ دیکھتی ہے کہ نور کو، جب وہ ساجدہ دیکھتی ہے تو آ کر کے نور کو ہاتھوں سے چومتی ہے کہ نور بیٹا پلیز مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، دیکھو آج تمہارے ساتھ برا کیے کی سزا ہمیں مل گئی ہے۔ میری دو بیٹیاں کنگال ہو گئی، ایک کا شوہر مر گیا، دوسری کو طلاق ہو گئی۔ نور کہتی ہے کہ ماما میں نے کب کا آپ کو معاف کر دیا ہے، آپ بس پریشان نہ ہو۔ دوسری طرف پھوپھو بھی کہتی ہے کہ ساجدہ جو ہونا تھا سو ہو گیا، بس ہمیں اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے ہمارے دلوں میں معافی ڈال دی اور ہمیں احساس دلایا، ہمیں اپنے کیوں کی جو ہے اس پر پچھتاوا دیا، اور ہم نے ایک دوسرے سے معافی تلافی کر دی۔ ہم سب نے تمہیں معاف کر دیا ہے، تم اگر اس مرض میں مبتلا ہو تو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم ہیں نا، ہم تمہارا علاج کروائیں گے، چاہے اس کے لیے چاہے جتنی بھی دولت چلی جائے، ہم تمہارا علاج کریں گے ساجدہ یہ بات سن کر کے بہت خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے جس نند کو ہمیشہ اس کا برا چاہا، آج وہی سب سے زیادہ اچھی نکلی، میرے لیے اتنی اچھی سوچتی ہے میرے علاج کے لیے۔ میرے اپنوں نے ہی تو مجھے گھر سے نکال دیا جب انہوں نے میری بیماری کا سن کر لیا۔ اب یہاں پر ساجدہ کہتی ہے، ساجدہ کو پھوپھو کہتی ہے کہ آپ پریشان نہ ہو، آپ ہمارے ساتھ چلو، آپ میرے ساتھ سینٹر چلے جائیں، کیونکہ وہاں پر میں نے یتیم بچوں کے لیے قرآن پاک کا اہتمام کیا ہے، آج ختم ہوگا تو آپ ہی وہاں پر چلی جائے۔ تو یہاں پر نور کہتی ہے کہ پھوپھو بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ اپنی زندگی کی طرف واپس لوٹ رہی ہیں، کیونکہ یہاں پر سالار کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اب سالار کے صدمے سے پھوپھو نکل نہیں پا رہی تھی، اب چونکہ تھوڑا سا عرصہ گزر جاتا ہے، اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ وہ واپس اپنی زندگی کی طرف آ رہی ہے۔ تو یہاں پر کہتی ہے کہ ساجدہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جو تمہاری دو بیٹیاں ہیں فرا اور دوسری ان کو میں نے کام پر رکھ لیا ہے، سینٹر پہ وہ کام دیکھے گی۔ تو یہاں پر ساجدہ کہتی ہے کہ پھوپھو آپ کا بہت شکریہ، آپ ہماری بیٹیوں کے لیے اتنا اچھا سوچتی ہے۔ تو یہاں پر پھوپھو کہتی ہے کہ میں تمہاری بیٹیوں سے اور کوئی وہ نہیں لینا، میں نے اس کو ان کے کام کا تنخواہ دینا ہے، اور پھر ہمارے مرنے کے بعد انہی نے تو ہمارا یہ سینٹر سنبھالنا ہے، کیونکہ میں نے اور مرتضیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم یہ سینٹر یتیم بچوں کو، یتیم خانے کو وقف کریں گے، کیونکہ ہمارے مرنے کے بعد یہ ہمارا سینٹر انہی کا ہو جائے گا۔ اب ہم نے ایک ایسا نظام بنانا ہے جو کہ یہی یتیم بچے پھر جا کر کے جب ہم وقف کریں گے، یہی بچے اسی کو سیکھیں گے کہ بڑے ہو کر کے اس کے بعد باقی جو ہے نا یتیم بچوں کو اس کا فائدہ پہنچتا رہے گا۔ اب یہاں پر دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ وقت بہت ہی زیادہ گزر جاتا ہے، اور پھر یہاں پر جو نور ہے وہ ماں بن جاتی ہے، اور وہ ذوالفقار چائے کے بچے کی ماں بن جاتی ہے۔
تو اب یہاں پر ذوالفقار شاہ کو جو نامحرومی تھی وہ پوری ہو جاتی ہے اور ڈرامہ بہت ہی زیادہ زبردست ہو جاتا ہے اور ہیپیلی اینڈ بھی ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم دوستوں آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ریویو کرنے جا رہے ہیں عشق میں تیرے صدقے کی نیکسٹ ایپیسوڈ دوستوں، جو کہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ بھی ہونے والا ہے۔ اور جیسے کہ آپ لوگوں نے اس کی پریویس ایپیسوڈ میں دیکھا تھا کہ کس طرح سے یہاں پر جو کہ نور کی جو ممانی ہے اس کو اپنے تمام تر کیوں کا جو ہے نا وہ احساس ہو جاتا ہے کہ اس نے بہت ہی زیادہ برا کیا ہے نور کے ساتھ۔ اب یہاں پر اس کی ایک بیٹی کو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اسے ایک بار پھر سے طلاق ہو جاتی ہے۔ پہلے بھی اس کی بیٹی کا ایک طلاق ہو چکا تھا، پھر اب اس کی شادی ہو گئی تھی، لیکن اب پھر سے اس کے ایک اور شوہر نے اسے طلاق دے دی۔ دوسری طرف جو پرا ہے جو سالار کے پیچھے پڑی ہوئی تھی، اس کی بھی شادی ہو گئی تھی، لیکن اس کا شوہر ایک ہی ماہ کے بعد جا کر کے انتقال کر گیا کیونکہ اس کا بھی ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ دوسری طرف جو ممانی ہے اس کو بھی کینسر کا جو ہے مرض میں مبتلا ہو گئی ہے۔ اب جب اس کے بھائی اور بھابھی کو پتہ چلا کہ یہاں پر جو ممانی ہے ساجدہ وہ کینسر کی مرض میں مبتلا ہے، تو اس نے اپنے ہی بھابھی سے منہ پھیر لیا، یعنی اپنی بہن سے منہ پھیر لیا اس نے کیونکہ وہ یہی سمجھ جاتے ہیں کہ اگر اس کا علاج ہم کرتے کرتے ہم تو کنگال ہو جائیں گے، ہم اس کا علاج نہیں کر سکتے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ پھوپھو ہی ہے جو جا کر کے اپنی بھابھی کا جو ہے نا حال احوال پوچھنے حیدرآباد چلی جاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے ساتھ نور بھی ہوتی ہے۔ وہاں پر جا کر کے جب وہ دیکھتی ہے کہ نور کو جب وہ ساجدہ دیکھتی ہے تو آ کر کے نور کو ہاتھوں سے چومتی ہے کہ نور بیٹا پلیز مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، دیکھو آج تمہارے ساتھ برا کیے کی سزا ہمیں مل گئی ہے، میری 2 بیٹیاں کنگال ہو گئی، ایک کا شوہر مر گیا، دوسری کو طلاق ہو گئی۔ نور کہتی ہے کہ ماما میں نے کب کا آپ کو معاف کر دیا ہے، آپ بس پریشان نہ ہو۔ دوسری طرف پھوپھو بھی کہتی ہے کہ ساجدہ جو ہونا تھا سو ہو گیا، بس ہمیں اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے ہمارے دلوں میں معافی ڈال دی اور ہمیں احساس دلایا، ہمیں اپنے کیوں کی جو ہے اس پر پچھتاوا دیا اور ہم نے ایک دوسرے سے معافی تلافی کر دی۔ ہم سب نے تمہیں معاف کر دیا ہے، تم اگر اس مرض میں مبتلا ہو تو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم ہیں نا، ہم تمہارا علاج کروائیں گے، چاہے اس کے لیے چاہے جتنے بھی دولت چلی جائے ہم تمہارا علاج کریں گے۔ ساجدہ یہ بات سن کر کے بہت خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے جس نند کو ہمیشہ اس کا برا چاہا آج وہی سب سے زیادہ اچھی نکلی، میرے لیے اتنی اچھی سوچتی ہے میرے علاج کے لیے۔ میرے اپنوں نے ہی تو مجھے گھر سے نکال دیا جب انہوں نے میری بیماری کا سن کر لیا۔ اب یہاں پر ساجدہ کہتی ہے، ساجدہ کو پھوپھو کہتی ہے کہ آپ پریشان نہ ہو، آپ ہمارے ساتھ چلو، آپ میرے ساتھ سینٹر چلے جائیں، کیونکہ وہاں پر میں نے یتیم بچوں کے لیے قرآن پاک کا اہتمام کیا ہے، آج ختم ہوگا تو آپ ہی وہاں پر چلی جائے۔ تو یہاں پر نور کہتی ہے کہ پھوپھو بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ اپنی زندگی کی طرف واپس لوٹ رہی ہیں، کیونکہ یہاں پر سالار کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اب سالار کے صدمے سے پھوپھو نکل نہیں پا رہی تھی، اب چونکہ تھوڑا سا عرصہ گزر جاتا ہے، اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ وہ واپس اپنی زندگی کی طرف آ رہی ہے۔ تو یہاں پر کہتی ہے کہ ساجدہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جو تمہاری 2 بیٹیاں ہیں فرا اور دوسری ان کو میں نے کام پر رکھ لیا ہے، سینٹر پہ وہ کام دیکھے گی۔ تو یہاں پر ساجدہ کہتی ہے کہ پھوپھو آپ کا بہت شکریہ، آپ ہماری بیٹیوں کے لیے اتنا اچھا سوچتی ہے۔ تو یہاں پر پھوپھو کہتی ہے کہ میں تمہاری بیٹیوں سے اور کوئی وہ نہیں لینا، میں نے اس کو ان کے کام کا تنخواہ دینا ہے، اور پھر ہمارے مرنے کے بعد انہی نے تو ہمارا یہ سینٹر سنبھالنا ہے، کیونکہ میں نے اور مرتضیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم یہ سینٹر یتیم بچوں کو یتیم خانے کو وقف کریں گے، کیونکہ ہمارے مرنے کے بعد یہ ہمارا سینٹر انہی کا ہو جائے گا۔ اب ہم نے ایک ایسا نظام بنانا ہے جو کہ یہی یتیم بچے پھر جا کر کے جب ہم وقف کریں گے یہی بچے اسی کو سیکھیں گے کہ
بڑے ہو کر کے اس کے بعد باقی جو ہے نا یتیم بچوں کو اس کا فائدہ پہنچتا رہے گا۔ اب یہاں پر دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ وقت بہت ہی زیادہ گزر جاتا ہے اور پھر یہاں پر جو نور ہے وہ ماں بن جاتی ہے اور وہ ذوالفقار شاہ کے بچے کی ماں بن جاتی ہے۔ تو اب یہاں پر ذوالفقار شاہ کو جو نا محرومی تھی وہ پوری ہو جاتی ہے اور ڈرامہ بہت ہی زیادہ زبردست ہو جاتا ہے اور ہیپیلی اینڈ بھی ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم دوستوں آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ریویو کرنے جا رہے ہیں عشق میں تیرے صدقے کی نیکسٹ ایپیسوڈ دوستوں، جو کہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ بھی ہونے والا ہے۔ اور جیسے کہ آپ لوگوں نے اس کی پریویس ایپیسوڈ میں دیکھا تھا کہ کس طرح سے یہاں پر جو کہ نور کی جو ممانی ہے اس کو اپنے تمام تر کیوں کا جو ہے نا وہ احساس ہو جاتا ہے کہ اس نے بہت ہی زیادہ برا کیا ہے نور کے ساتھ۔ اب یہاں پر اس کی ایک بیٹی کو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اسے ایک بار پھر سے طلاق ہو جاتی ہے۔ پہلے بھی اس کی بیٹی کا ایک طلاق ہو چکا تھا، پھر اب اس کی شادی ہو گئی تھی، لیکن اب پھر سے اس کے ایک اور شوہر نے اسے طلاق دے دی۔ دوسری طرف جو پرا ہے جو سالار کے پیچھے پڑی ہوئی تھی، اس کی بھی شادی ہو گئی تھی، لیکن اس کا شوہر ایک ہی ماہ کے بعد جا کر کے انتقال کر گیا کیونکہ اس کا بھی ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ دوسری طرف جو ممانی ہے اس کو بھی کینسر کا جو ہے مرض میں مبتلا ہو گئی ہے۔ اب جب اس کے بھائی اور بھابھی کو پتہ چلا کہ یہاں پر جو ممانی ہے ساجدہ وہ کینسر کی مرض میں مبتلا ہے، تو اس نے اپنے ہی بھابھی سے منہ پھیر لیا، یعنی اپنی بہن سے منہ پھیر لیا اس نے کیونکہ وہ یہی سمجھ جاتے ہیں کہ اگر اس کا علاج ہم کرتے کرتے ہم تو کنگال ہو جائیں گے، ہم اس کا علاج نہیں کر سکتے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ پھوپھو ہی ہے جو جا کر کے اپنی بھابھی کا جو ہے نا حال احوال پوچھنے حیدرآباد چلی جاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے ساتھ نور بھی ہوتی ہے۔ وہاں پر جا کر کے جب وہ دیکھتی ہے کہ نور کو جب وہ ساجدہ دیکھتی ہے تو آ کر کے نور کو ہاتھوں سے چومتی ہے کہ نور بیٹا پلیز مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، دیکھو آج تمہارے ساتھ برا کیے کی سزا ہمیں مل گئی ہے، میری 2 بیٹیاں کنگال ہو گئی، ایک کا شوہر مر گیا، دوسری کو طلاق ہو گئی۔ نور کہتی ہے کہ ماما میں نے کب کا آپ کو معاف کر دیا ہے، آپ بس پریشان نہ ہو۔ دوسری طرف پھوپھو بھی کہتی ہے کہ ساجدہ جو ہونا تھا سو ہو گیا، بس ہمیں اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے ہمارے دلوں میں معافی ڈال دی اور ہمیں احساس دلایا، ہمیں اپنے کیوں کی جو ہے اس پر پچھتاوا دیا اور ہم نے ایک دوسرے سے معافی تلافی کر دی۔ ہم سب نے تمہیں معاف کر دیا ہے، تم اگر اس مرض میں مبتلا ہو تو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم ہیں نا، ہم تمہارا علاج کروائیں گے، چاہے اس کے لیے چاہے جتنے بھی دولت چلی جائے ہم تمہارا علاج کریں گے ساجدہ یہ بات سن کر کے بہت خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے جس نند کو ہمیشہ اس کا برا چاہا آج وہی سب سے زیادہ اچھی نکلی، میرے لیے اتنی اچھی سوچتی ہے میرے علاج کے لیے۔ میرے اپنوں نے ہی تو مجھے گھر سے نکال دیا جب انہوں نے میری بیماری کا سن کر لیا۔ اب یہاں پر ساجدہ کہتی ہے، ساجدہ کو پھوپھو کہتی ہے کہ آپ پریشان نہ ہو، آپ ہمارے ساتھ چلو، آپ میرے ساتھ سینٹر چلے جائیں، کیونکہ وہاں پر میں نے یتیم بچوں کے لیے قرآن پاک کا اہتمام کیا ہے، آج ختم ہوگا تو آپ ہی وہاں پر چلی جائے۔ تو یہاں پر نور کہتی ہے کہ پھوپھو بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ اپنی زندگی کی طرف واپس لوٹ رہی ہیں، کیونکہ یہاں پر سالار کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اب سالار کے صدمے سے پھوپھو نکل نہیں پا رہی تھی، اب چونکہ تھوڑا سا عرصہ گزر جاتا ہے، اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ وہ واپس اپنی زندگی کی طرف آ رہی ہے۔ تو یہاں پر کہتی ہے کہ ساجدہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جو تمہاری 2 بیٹیاں ہیں فرا اور دوسری ان کو میں نے کام پر رکھ لیا ہے، سینٹر پہ وہ کام دیکھے گی۔ تو یہاں پر ساجدہ کہتی ہے کہ پھوپھو آپ کا بہت شکریہ، آپ ہماری بیٹیوں کے لیے اتنا اچھا سوچتی ہے۔ تو یہاں پر پھوپھو کہتی ہے کہ میں تمہاری بیٹیوں سے اور کوئی وہ نہیں لینا، میں نے اس کو ان کے کام کا تنخواہ دینا ہے، اور پھر ہمارے مرنے کے بعد انہی نے تو ہمارا یہ سینٹر سنبھالنا ہے، کیونکہ میں نے اور مرتضیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم یہ سینٹر یتیم بچوں کو یتیم خانے کو وقف کریں گے،
کیونکہ ہمارے مرنے کے بعد یہ ہمارا سینٹر انہی کا ہو جائے گا۔ اب ہم نے ایک ایسا نظام بنانا ہے جو کہ یہی یتیم بچے پھر جا کر کے جب ہم وقف کریں گے یہی بچے اسی کو سیکھیں گے کہ بڑے ہو کر کے اس کے بعد باقی جو ہے نا یتیم بچوں کو اس کا فائدہ پہنچتا رہے گا۔ اب یہاں پر دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ وقت بہت ہی زیادہ گزر جاتا ہے اور پھر یہاں پر جو نور ہے وہ ماں بن جاتی ہے اور وہ ذوالفقار شاہ کے بچے کی ماں بن جاتی ہے۔ تو اب یہاں پر ذوالفقار شاہ کو جو محرومی تھی وہ پوری ہو جاتی ہے اور ڈرامہ بہت ہی زیادہ زبردست ہو جاتا ہے اور ہیپیلی اینڈ بھی ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم دوستوں آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ریویو کرنے جا رہے ہیں عشق میں تیرے صدقے کی نیکسٹ ایپیسوڈ دوستوں، جو کہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ بھی ہونے والا ہے۔ اور جیسے کہ آپ لوگوں نے اس کی پریویس ایپیسوڈ میں دیکھا تھا کہ کس طرح سے یہاں پر جو کہ نور کی جو ممانی ہے اس کو اپنے تمام تر کیوں کا جو ہے نا وہ احساس ہو جاتا ہے کہ اس نے بہت ہی زیادہ برا کیا ہے نور کے ساتھ۔ اب یہاں پر اس کی ایک بیٹی کو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اسے ایک بار پھر سے طلاق ہو جاتی ہے۔ پہلے بھی اس کی بیٹی کا ایک طلاق ہو چکا تھا، پھر اب اس کی شادی ہو گئی تھی، لیکن اب پھر سے اس کے ایک اور شوہر نے اسے طلاق دے دی۔ دوسری طرف جو پرا ہے جو سالار کے پیچھے پڑی ہوئی تھی اس کی بھی شادی ہو گئی تھی، لیکن اس کا شوہر ایک ہی ماہ کے بعد جا کر کے انتقال کر گیا کیونکہ اس کا بھی ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ دوسری طرف جو ممانی ہے اس کو بھی کینسر کا جو ہے مرض میں مبتلا ہو گئی ہے۔ اب جب اس کے بھائی اور بھابھی کو پتہ چلا کہ یہاں پر جو ممانی ہے ساجدہ وہ کینسر کی مرض میں مبتلا ہے تو اس نے اپنے ہی بھابھی سے منہ پھیر لیا، یعنی اپنی بہن سے منہ پھیر لیا اس نے کیونکہ وہ یہی سمجھ جاتے ہیں کہ اگر اس کا علاج ہم کرتے کرتے ہم تو کنگال ہو جائیں گے، ہم اس کا علاج نہیں کر سکتے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ پھوپھو ہی ہے جو جا کر کے اپنی بھابھی کا جو ہے نا حال احوال پوچھنے حیدرآباد چلی جاتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے ساتھ نور بھی ہوتی ہے۔ وہاں پر جا کر کے جب وہ دیکھتی ہے کہ نور کو جب وہ ساجدہ دیکھتی ہے تو آ کر کے نور کو ہاتھوں سے چومتی ہے کہ نور بیٹا پلیز مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، دیکھو آج تمہارے ساتھ برا کیے کی سزا ہمیں مل گئی ہے، میری 2 بیٹیاں کنگال ہو گئی، ایک کا شوہر مر گیا دوسری کو طلاق ہو گئی۔ نور کہتی ہے کہ ماما میں نے کب کا آپ کو معاف کر دیا ہے، آپ بس پریشان نہ ہو۔ دوسری طرف پھوپھو بھی کہتی ہے کہ ساجدہ جو ہونا تھا سو ہو گیا، بس ہمیں اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے ہمارے دلوں میں معافی ڈال دی اور ہمیں احساس دلایا، ہمیں اپنے کیوں کی جو ہے اس پر پچھتاوا دیا اور ہم نے ایک دوسرے سے معافی تلافی کر دی۔ ہم سب نے تمہیں معاف کر دیا ہے، تم اگر اس مرض میں مبتلا ہو تو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم ہیں نا، ہم تمہارا علاج کروائیں گے، چاہے اس کے لیے چاہے جتنی بھی دولت چلی جائے ہم تمہارا علاج کریں گے۔ ساجدہ یہ بات سن کر کے بہت خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے جس نند کو ہمیشہ اس کا برا چاہا آج وہی سب سے زیادہ اچھی نکلی، میرے لیے اتنی اچھی سوچتی ہے میرے علاج کے لیے۔ میرے اپنوں نے ہی تو مجھے گھر سے نکال دیا جب انہوں نے میری بیماری کا سن کر لیا۔ اب یہاں پر ساجدہ کہتی ہے، ساجدہ کو پھوپھو کہتی ہے کہ آپ پریشان نہ ہو، آپ ہمارے ساتھ چلو، آپ میرے ساتھ سینٹر چلے جائیں، کیونکہ وہاں پر میں نے یتیم بچوں کے لیے قرآن پاک کا اہتمام کیا ہے، آج ختم ہوگا تو آپ ہی وہاں پر چلی جائے۔ تو یہاں پر نور کہتی ہے کہ پھوپھو بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ اپنی زندگی کی طرف واپس لوٹ رہی ہیں، کیونکہ یہاں پر سالار کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اب سالار کے صدمے سے پھوپھو نکل نہیں پا رہی تھی، اب چونکہ تھوڑا سا عرصہ گزر جاتا ہے، اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ وہ واپس اپنی زندگی کی طرف آ رہی ہے۔ تو یہاں پر کہتی ہے کہ ساجدہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جو تمہاری 2 بیٹیاں ہیں فرا اور دوسری ان کو میں نے کام پر رکھ لیا ہے، سینٹر پہ وہ کام دیکھے گی۔ تو یہاں پر ساجدہ کہتی ہے کہ پھوپھو آپ کا بہت شکریہ، آپ ہماری بیٹیوں کے لیے اتنا اچھا سوچتی ہے۔ تو یہاں پر پھوپھو کہتی ہے کہ میں تمہاری بیٹیوں سے اور کوئی وہ نہیں لینا،
میں نے اس کو ان کے کام کا تنخواہ دینا ہے، اور پھر ہمارے مرنے کے بعد انہی نے تو ہمارا یہ سینٹر سنبھالنا ہے، کیونکہ میں نے اور مرتضیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم یہ سینٹر یتیم بچوں کو، یتیم خانے کو وقف کریں گے، کیونکہ ہمارے مرنے کے بعد یہ ہمارا سینٹر انہی کا ہو جائے گا۔ اب ہم نے ایک ایسا نظام بنانا ہے جو کہ یہی یتیم بچے پھر جا کر کے جب ہم وقف کریں گے، یہی بچے اسی کو سیکھیں گے کہ بڑے ہو کر کے اس کے بعد باقی جو ہے نا یتیم بچوں کو اس کا فائدہ پہنچتا رہے گا۔ اب یہاں پر دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ وقت بہت ہی زیادہ گزر جاتا ہے، اور پھر یہاں پر جو نور ہے وہ ماں بن جاتی ہے، اور وہ ذوالفقار شاہ کے بچے کی ماں بن جاتی ہے۔ تو اب یہاں پر ذوالفقار شاہ کو جو نا محرومی تھی وہ پوری ہو جاتی ہے، اور ڈرامہ بہت ہی زیادہ زبردست ہو جاتا ہے اور ہیپیلی اینڈ بھی ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ریویو کرنے جا رہے ہیں عشق میں تیرے صدقے کی نیکسٹ ایپیسوڈ۔ جو کہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ بھی ہونے والا ہے، اور جیسے کہ آپ لوگوں نے اس کی پریویس ایپیسوڈ میں دیکھا تھا کہ کس طرح سے یہاں پر جو کہ نور کی جو ممانی ہے اس کو اپنے تمام تر کیوں کا جو ہے نا وہ احساس ہو جاتا ہے کہ اس نے بہت ہی زیادہ برا کیا ہے نور کے ساتھ۔ اب یہاں پر اس کی ایک بیٹی کو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اسے ایک بار پھر سے طلاق ہو جاتی ہے۔ پہلے بھی اس کی بیٹی کا ایک طلاق ہو چکا تھا، پھر اب اس کی شادی ہو گئی تھی، لیکن اب پھر سے اس کے ایک اور شوہر نے اسے طلاق دے دی۔ دوسری طرف جو پرا ہے جو سالار کے پیچھے پڑی ہوئی تھی، اس کی بھی شادی ہو گئی تھی، لیکن اس کا شوہر ایک ہی ماہ کے بعد جا کر کے انتقال کر گیا، کیونکہ اس کا بھی ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ دوسری طرف جو ممانی ہے اس کو بھی کینسر کا جو ہے مرض میں مبتلا ہو گئی ہے۔ اب جب اس کے بھائی اور بھابھی کو پتہ چلا کہ یہاں پر جو ممانی ہے ساجدہ وہ کینسر کی مرض میں مبتلا ہے، تو اس نے اپنے ہی بھابھی سے منہ پھیر لیا، یعنی اپنی بہن سے منہ پھیر لیا اس نے کیونکہ وہ یہی سمجھ جاتے ہیں کہ اگر اس کا علاج ہم کرتے کرتے ہم تو کنگال ہو جائیں گے، ہم اس کا علاج نہیں کر سکتے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ پھوپھو ہی ہے جو جا کر کے اپنی بھابھی کا جو ہے نا حال احوال پوچھنے حیدرآباد چلی جاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے ساتھ نور بھی ہوتی ہے۔ وہاں پر جا کر کے جب وہ دیکھتی ہے کہ نور کو جب وہ ساجدہ دیکھتی ہے تو آ کر کے نور کو ہاتھوں سے چومتی ہے کہ نور بیٹا پلیز مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، دیکھو آج تمہارے ساتھ برا کیے کی سزا ہمیں مل گئی ہے، میری 2 بیٹیاں کنگال ہو گئی، ایک کا شوہر مر گیا، دوسری کو طلاق ہو گئی۔ نور کہتی ہے کہ ماما میں نے کب کا آپ کو معاف کر دیا ہے، آپ بس پریشان نہ ہو۔ دوسری طرف پھوپھو بھی کہتی ہے کہ ساجدہ جو ہونا تھا سو ہو گیا، بس ہمیں اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے ہمارے دلوں میں معافی ڈال دی اور ہمیں احساس دلایا، ہمیں اپنے کیوں کی جو ہے اس پر پچھتاوا دیا، اور ہم نے ایک دوسرے سے معافی تلافی کر دی۔ ہم سب نے تمہیں معاف کر دیا ہے، تم اگر اس مرض میں مبتلا ہو تو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم ہیں نا، ہم تمہارا علاج کروائیں گے، چاہے اس کے لیے چاہے جتنی بھی دولت چلی جائے ہم تمہارا علاج کریں گے ساجدہ یہ بات سن کر کے بہت خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے جس نند کو ہمیشہ اس کا برا چاہا، آج وہی سب سے زیادہ اچھی نکلی، میرے لیے اتنی اچھی سوچتی ہے میرے علاج کے لیے۔ میرے اپنوں نے ہی تو مجھے گھر سے نکال دیا جب انہوں نے میری بیماری کا سن کر لیا۔ اب یہاں پر ساجدہ کہتی ہے، ساجدہ کو پھوپھو کہتی ہے کہ آپ پریشان نہ ہو، آپ ہمارے ساتھ چلو، آپ میرے ساتھ سینٹر چلے جائیں، کیونکہ وہاں پر میں نے یتیم بچوں کے لیے قرآن پاک کا اہتمام کیا ہے، آج ختم ہوگا تو آپ ہی وہاں پر چلی جائے۔ تو یہاں پر نور کہتی ہے کہ پھوپھو بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ اپنی زندگی کی طرف واپس لوٹ رہی ہیں، کیونکہ یہاں پر سالار کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اب سالار کے صدمے سے پھوپھو نکل نہیں پا رہی تھی، اب چونکہ تھوڑا سا عرصہ گزر جاتا ہے، اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ وہ واپس اپنی زندگی کی طرف آ رہی ہے۔ تو یہاں پر کہتی ہے کہ ساجدہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جو تمہاری 2 بیٹیاں ہیں فرا اور دوسری
ان کو میں نے کام پر رکھ لیا ہے سینٹر پہ، وہ کام دیکھے گی۔ تو یہاں پر ساجدہ کہتی ہے کہ پپو آپ کا بہت شکریہ، آپ ہماری بیٹیوں کے لیے اتنا اچھا سوچتی ہے۔ تو یہاں پر پپو کہتی ہے کہ میں تمہاری بیٹیوں سے اور کوئی وہ نہیں لینا، میں نے اس کو ان کے کام کا تنخواہ دینا ہے، اور پھر ہمارے مرنے کے بعد انہی نے تو ہمارا یہ سینٹر سنبھالنا ہے، کیونکہ میں نے اور مرتضیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم یہ سینٹر یتیم بچوں کو، یتیم خانے کو وقف کریں گے، کیونکہ ہمارے مرنے کے بعد یہ ہمارا سینٹر انہی کا ہو جائے گا۔ اب ہم نے ایک ایسا نظام بنانا ہے جو کہ یہی یتیم بچے پھر جا کر کے جب ہم وقف کریں گے، یہی بچے اسی کو سیکھیں گے کہ بڑے ہو کر کے اس کے بعد باقی جو ہے نا یتیم بچوں کو اس کا فائدہ پہنچتا رہے گا۔ اب یہاں پر دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ وقت بہت ہی زیادہ گزر جاتا ہے، اور پھر یہاں پر جو نور ہے وہ ماں بن جاتی ہے، اور وہ ذوالفقار شاہ کے بچے کی ماں بن جاتی ہے۔ تو اب یہاں پر ذوالفقار شاہ کو جو نا محرومی تھی وہ پوری ہو جاتی ہے، اور ڈرامہ بہت ہی زیادہ زبردست ہو جاتا ہے اور ہیپیلی اینڈ بھی ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ریویو کرنے جا رہے ہیں عشق میں تیرے صدقے کی نیکسٹ ایپیسوڈ۔ دوستوں جو کہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ بھی ہونے والا ہے، اور جیسے کہ آپ لوگوں نے اس کی پریویس ایپیسوڈ میں دیکھا تھا کہ کس طرح سے یہاں پر جو کہ نور کی جو ممانی ہے اس کو اپنے تمام تر کیوں کا جو ہے نا وہ احساس ہو جاتا ہے کہ اس نے بہت ہی زیادہ برا کیا ہے نور کے ساتھ۔ اب یہاں پر اس کی ایک بیٹی کو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اسے ایک بار پھر سے طلاق ہو جاتی ہے۔ پہلے بھی اس کی بیٹی کا ایک طلاق ہو چکا تھا، پھر اب اس کی شادی ہو گئی تھی، لیکن اب پھر سے اس کے ایک اور شوہر نے اسے طلاق دے دی۔ دوسری طرف جو پرا ہے جو سالار کے پیچھے پڑی ہوئی تھی، اس کی بھی شادی ہو گئی تھی، لیکن اس کا شوہر ایک ہی ماہ کے بعد جا کر کے انتقال کر گیا، کیونکہ اس کا بھی ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ دوسری طرف جو ممانی ہے اس کو بھی کینسر کا جو ہے مرض میں مبتلا ہو گئی ہے۔ اب جب اس کے بھائی اور بھابھی کو پتہ چلا کہ یہاں پر جو ممانی ہے ساجدہ وہ کینسر کی مرض میں مبتلا ہے، تو اس نے اپنے ہی بھابھی سے منہ پھیر لیا، یعنی اپنی بہن سے منہ پھیر لیا اس نے کیونکہ وہ یہی سمجھ جاتے ہیں کہ اگر اس کا علاج ہم کرتے کرتے ہم تو کنگال ہو جائیں گے، ہم اس کا علاج نہیں کر سکتے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ پھپھو ہی ہے جو جا کر کے اپنی بھابھی کا جو ہے نا حال احوال پوچھنے حیدرآباد چلی جاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے ساتھ نور بھی ہوتی ہے۔ وہاں پر جا کر کے جب وہ دیکھتی ہے کہ نور کو، جب وہ ساجدہ دیکھتی ہے تو آ کر کے نور کو ہاتھوں سے چومتی ہے کہ نور بیٹا پلیز مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، دیکھو آج تمہارے ساتھ برا کیے کی سزا ہمیں مل گئی ہے، میری 2 بیٹیاں کنگال ہو گئی، ایک کا شوہر مر گیا، دوسری کو طلاق ہو گئی۔ نور کہتی ہے کہ ماما میں نے کب کا آپ کو معاف کر دیا ہے، آپ بس پریشان نہ ہو۔ دوسری طرف پھپھو بھی کہتی ہے کہ ساجدہ جو ہونا تھا سو ہو گیا، بس ہمیں اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے ہمارے دلوں میں معافی ڈال دی اور ہمیں احساس دلایا، ہمیں اپنے کیوں کی جو ہے اس پر پچھتاوا دیا، اور ہم نے ایک دوسرے سے معافی تلافی کر دی۔ ہم سب نے تمہیں معاف کر دیا ہے، تم اگر اس مرض میں مبتلا ہو تو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم ہیں نا، ہم تمہارا علاج کروائیں گے، چاہے اس کے لیے چاہے جتنی بھی دولت چلی جائے ہم تمہارا علاج کریں گے ساجدہ یہ بات سن کر کے بہت خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے جس نند کو ہمیشہ اس کا برا چاہا، آج وہی سب سے زیادہ اچھی نکلی، میرے لیے اتنی اچھی سوچتی ہے میرے علاج کے لیے۔ میرے اپنوں نے ہی تو مجھے گھر سے نکال دیا جب انہوں نے میری بیماری کا سن کر لیا۔ اب یہاں پر ساجدہ کہتی ہے، ساجدہ کو پھپھو کہتی ہے کہ آپ پریشان نہ ہو، آپ ہمارے ساتھ چلو، آپ میرے ساتھ سینٹر چلے جائیں، کیونکہ وہاں پر میں نے یتیم بچوں کے لیے قرآن پاک کا اہتمام کیا ہے، آج ختم ہوگا تو آپ ہی وہاں پر چلی جائے۔ تو یہاں پر نور کہتی ہے کہ پھپھو بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ اپنی زندگی کی طرف واپس لوٹ رہی ہیں، کیونکہ یہاں پر سالار کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اب سالار کے صدمے سے پھپھو نکل نہیں پا رہی تھی۔ اب چونکہ تھوڑا سا عرصہ گزر جاتا ہے،
اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ وہ واپس اپنی زندگی کی طرف آ رہی ہے۔ تو یہاں پر کہتی ہے کہ ساجدہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جو تمہاری 2 بیٹیاں ہیں فرح اور دوسری ان کو میں نے کام پر رکھ لیا ہے، سینٹر پہ وہ کام دیکھے گی۔ تو یہاں پر ساجدہ کہتی ہے کہ پھپھو آپ کا بہت شکریہ، آپ ہماری بیٹیوں کے لیے اتنا اچھا سوچتی ہے۔ تو یہاں پر پھپھو کہتی ہے کہ میں تمہاری بیٹیوں سے اور کوئی وہ نہیں لینا، میں نے اس کو ان کے کام کا تنخواہ دینا ہے، اور پھر ہمارے مرنے کے بعد انہی نے تو ہمارا یہ سینٹر سنبھالنا ہے، کیونکہ میں نے اور مرتضیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم یہ سینٹر یتیم بچوں کو یتیم خانے کو وقف کریں گے، کیونکہ ہمارے مرنے کے بعد یہ ہمارا سینٹر انہی کا ہو جائے گا۔ اب ہم نے ایک ایسا نظام بنانا ہے جو کہ یہی یتیم بچے پھر جا کر کے جب ہم وقف کریں گے، یہی بچے اسی کو سیکھیں گے کہ بڑے ہو کر کے اس کے بعد باقی جو ہے نا یتیم بچوں کو اس کا فائدہ پہنچتا رہے گا۔ اب یہاں پر دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ وقت بہت ہی زیادہ گزر جاتا ہے، اور پھر یہاں پر جو نور ہے وہ ماں بن جاتی ہے، اور وہ ذوالفقار چاہ کے بچے کی ماں بن جاتی ہے۔ تو اب یہاں پر ذوالفقار چاہ کو جو نامحرومی تھی وہ پوری ہو جاتی ہے، اور ڈرامہ بہت ہی زیادہ زبردست ہو جاتا ہے اور ہیپیلی اینڈ بھی ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم دوستوں آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ریویو کرنے جا رہے ہیں عشق میں تیرے صدقے کی نیکسٹ ایپیسوڈ دوستوں، جو کہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ بھی ہونے والا ہے۔ اور جیسے کہ آپ لوگوں نے اس کی پریویس ایپیسوڈ میں دیکھا تھا کہ کس طرح سے یہاں پر جو کہ نور کی جو ممانی ہے اس کو اپنے تمام تر کیوں کا جو ہے نا وہ احساس ہو جاتا ہے کہ اس نے بہت ہی زیادہ برا کیا ہے نور کے ساتھ۔ اب یہاں پر اس کی ایک بیٹی کو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اسے ایک بار پھر سے طلاق ہو جاتی ہے۔ پہلے بھی اس کی بیٹی کا ایک طلاق ہو چکا تھا، پھر اب اس کی شادی ہو گئی تھی، لیکن اب پھر سے اس کے ایک اور شوہر نے اسے طلاق دے دی۔ دوسری طرف جو فرح ہے جو سالار کے پیچھے پڑی ہوئی تھی، اس کی بھی شادی ہو گئی تھی، لیکن اس کا شوہر ایک ہی ماہ کے بعد جا کر کے انتقال کر گیا، کیونکہ اس کا بھی ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ دوسری طرف جو ممانی ہے اس کو بھی کینسر کا جو ہے مرض میں مبتلا ہو گئی ہے۔ اب جب اس کے بھائی اور بھابھی کو پتہ چلا کہ یہاں پر جو ممانی ہے ساجدہ وہ کینسر کی مرض میں مبتلا ہے، تو اس نے اپنے ہی بھابھی سے منہ پھیر لیا، یعنی اپنی بہن سے منہ پھیر لیا اس نے کیونکہ وہ یہی سمجھ جاتے ہیں کہ اگر اس کا علاج ہم کرتے کرتے ہم تو کنگال ہو جائیں گے، ہم اس کا علاج نہیں کر سکتے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ پھپھو ہی ہے جو جا کر کے اپنی بھابھی کا جو ہے نا حال احوال پوچھنے حیدرآباد چلی جاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے ساتھ نور بھی ہوتی ہے۔ وہاں پر جا کر کے جب وہ دیکھتی ہے کہ نور کو جب وہ ساجدہ دیکھتی ہے تو آ کر کے